کہ پاکستان کی جانب سے بھی بار بار یہی کوشش کی جا رہی ہے. منصور جعفر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, سینئر جرنلسٹ, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے سے ٹرانسمیشن کے لیے. کہیے گا وفد اس وقت پاکستان میں موجود ہے, کہا جا رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد بڑی اہم ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف سے ہونے جا رہی ہے, عباس اراغچی صاحب کی. اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں, یہ معاملہ کہاں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور یہ جو عمان کا یہ دورہ کیا جا رہا ہے ماسکو کا, اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ اسی کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں, اسی کی کڑی ہو سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ جی. اس میں کوئی شک نہیں جی کہ یہ اس وقت جو ایک بڑی ڈیٹیل ان کا جو ٹریول ایٹنری ہے وہ یہ شو کر رہی ہے. خاص طور پہ اگر اراغچی صاحب کی یہاں پاکستان آنے سے پہلے ٹویٹ دیکھیں تو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے جو ریجنل ہمسائے ہیں ان کو اور اپنے شراکت کاروں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ان کا اشارہ یقیناً روس کی طرف اور عمان کی طرف تھا, جو ماضی میں اس پورے نیگوسیشن کے مرحلے میں بھی اور خود ایک جو اسٹریٹجک سپورٹ کے حوالے سے بھی دونوں ملک جو ہیں ان کا ایک بڑا اہم کردار ہے. اور بالخصوص ایران کا اور روس کا تو پیس ٹائم میں جو ایک ڈرونز کے حوالے سے باہمی تبادلہ اور اسی نوعیت کی جو ٹیکنیکس اور ٹیکنالوجی اس کا تبادلہ بھی جاری رہا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے اس کا ڈیسٹینیشن کا چنا گیا ہے. خاص طور پہ اس وقت امریکہ کو جو اصفہان اور نتنز کی جو ان کے بیان کے مطابق جو تباہ شدہ یورینیم جو وہاں پہ انسٹالیشنز ہیں, وہاں پہ کچھ جو بچا کھچا یورینیم ہے اس کو نکال کے اس کی جو ایک لحاظ سے گریڈنگ کو کم کرنا اور ایک ناکارہ بنانا, تو اس ضمن میں یقیناً ایک بڑی ہائی پروفائل ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹائز درکار ہے, جو اس وقت روس کے پاس میسر ہے, پاکستان کے پاس میسر ہے اور یقیناً چین کے پاس بھی میسر ہے. لیکن پاکستان نے یہ بھاری پتھر اٹھانے سے انکار کیا تھا اور ریزرویشن شو کی تھی. تو اب ایک آپشن یہی بچتا ہے کہ ان کیس وہاں پہ کوئی ایسی چیز جس کو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی نگرانی میں جو ہے وہاں سے نکال کے اور پھر اس کو کسی تیسرے ملک, یعنی وہ روس بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور ملک بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو اس وقت اراغچی صاحب نے اپنے ڈیسٹینیشن میں یہ 2 ملک شامل کیے ہیں, یہ اسی بات کی غمازی کرتا ہے کہ یقیناً وہاں پہ ان کے جو مذاکرات ہوں گے, جو ڈسکشن ہوگی, اس میں شاید اس نقطے پر بھی کوئی بات ہو. اور اگر روس اس پر تیار ہو تو یقیناً اگلے دور میں جو مذاکرات کا 2.0 دور یا اس کے لیے ایک فریم ورک بننا ہے, اس میں ایران جو ہے شاید یہ تجویز فلوٹ کرے اور اس پر امریکہ کا رد عمل. اگرچہ اس پر امریکہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی کیونکہ اس وقت امریکہ اور روس کے تعلقات جو ہیں وہ کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں, خاص طور پہ یوکرین کا جو چیپٹر ہے اس کی وجہ سے. تو لیکن بہرحال ایک آپشن موجود ہے کہ اس چیز کو کسی انداز سے ڈسپوز آف بھی کرنا ہے. تو اب جو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ملاقات ہے وہ تو یقیناً ایک کرٹسی کال ہوتی ہے. اصل چیزیں تو جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں ان کے ساتھ ہی طے پاتی ہیں, اور جو خاص طور پہ ہمارا دفتر خارجہ وزیر خارجہ کی قیادت میں ان کے ساتھ مختلف مراحل پہ جو ملاقات اور ڈسکشن کرتا ہے, اسی میں جو ان کی میسیجنگ جو واشنگٹن کو بیک اینڈ فورس کی جانی ہوتی ہے وہ طے پاتی ہے. لیکن یہ جو قیادت کے ساتھ ملاقاتیں بالخصوص آرمی چیف کے ساتھ, یہ ایک آپٹکس ہوتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے ملک میں آئے ہیں تو اپنے ملک کے حالات اور جو بھی ان کے کنسرنز ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اصل جو حقیقی معنوں میں جو مذاکرات کے لیے جو ہوم ورک ہے وہ تو ٹیکنیکل ٹیمز کے ساتھ طے پانا ہے, اور اس کے لیے بھی یقیناً اس وقت اسلام آباد کیپٹل میں بہت سارے ایسے ملاقاتیں ارینج بھی ہو رہی ہیں اور اس میں وہ شریک بھی ہیں, اور ان کے ساتھ بھی کچھ ٹیکنیکل ٹیمز کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. اگرچہ غالباف صاحب جو وفد کے سربراہ تھے وہ ابھی تک نہیں پہنچے ہیں, لیکن جو امریکی وفد کی آمد کے حوالے سے اطلاعات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ اب جب ایران کے وزیر خارجہ ماسکو سے اور اس کے بعد عمان سے واپسی پر یقیناً اسلام آباد ٹچ کریں گے, تو اس وقت تک اگر جو ایک فریم ورک طے کرنا ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی چیز طے پا جاتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ مذاکرات کا ایک باقاعدہ دور جو ہے وہ یہاں پہ ہو سکتا ہے, اور اس میں جو چیف نیگوشیٹر ہیں دونوں طرف سے وہ بھی اس میں شاید شامل ہو جائیں, یہ شرکت کریں. صحیح ہے. منصور صاحب میں بھی منصور صاحب سے جی اب صاحب بالکل یو کین ہیڈ آن ٹو, اب صاحب آپ کر لیں بالکل شیور. اچھا منصور صاحب, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بہت طرح کے تبصرے خود ایرانی میڈیا کے سے منسلک لوگ بھی کرتے ہیں, ویسٹرن میڈیا بھی آپ دیکھتے آئے ہوں گے پاکستان کے ثالثی کے کردار کو لے کر. اب جو بات ایک یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ شاید پاکستان کا جو ثالثی کا کردار ہے, یہ تبصرہ ہے کچھ پرو ایرانی اکاؤنٹس کا کہ وہ تھوڑا محدود ہو اور دیگر ممالک بھی اس میں یا تو شامل ہو جائیں. آپ کی نظر میں اراغچی صاحب کا یہ جو وزٹ ہے یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مرکزی حیثیت ہی پاکستان کی رہے گی یا بطور ثالث, یا پھر ہم دیکھیں گے دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہوں؟
देखिए जी, इसमें तो मैं समझता हूँ ये दोनों मुल्क जो हैं, अमेरिका और ईरान, ये इनका एक बाहमी ट्रस्ट है पाकिस्तान की सालिसी, पाकिस्तान का बतौर इंटरलोकेटर जो किरदार है उस पर। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपनी, मैं समझूंगा, बिसात से बढ़कर जो है इस पूरे प्रोसेस को न सिर्फ होस्ट कर रहा है, उसके लिए जितनी भी एक लिहाज से लॉजिस्टिक्स फराहम कर रहा है। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान इस वक्त पहले मुज़ाकरात के दौर में भी और अब इन दूसरे मुज़ाकरात से लेकर अब तक बिल्कुल हमारा वफाकी दारुल हुकूमत और वहाँ की जो आम जिंदगी है वो इस वक्त स्टैंड स्टिल पर है, सिर्फ और सिर्फ एक टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट की वजह से। और पूरा हमारा जो निज़ाम हुकूमत है, जो निज़ाम ज़िंदगी है, वो वफाकी दारुल हुकूमत का इस वक्त तकरीबन पिछले 2-3 हफ्तों से हमारे तालीमी इदारे ऑनलाइन हैं, ट्रांसपोर्ट हमारी मुतासर है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है। तो पाकिस्तान ने यकीनन इस पर कभी कोई अपना इस्तेहकाक नहीं जमाया कि जी सिर्फ हम ही इसमें किरदार अदा कर सकते हैं। इसमें पाकिस्तान की तो एक ओपन कॉल है। आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान ने इब्तिदा में जैसे सऊदी अरब को, मिस्र को, तुर्की को इस पूरे प्रोसेस में, फिर चीन तक का हमारे वज़ीर ख़ारजा ने दौरा किया। तो वो बुनियादी मकसद यही था कि जितने भी स्टेक होल्डर अपना अपना किरदार अदा कर सकते हैं, अपना डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल वेट इस्तेमाल कर सकते हैं, और इवन इन द लॉन्ग रन अगर कोई उसको होस्ट करने के लिए तैयार हो तो पाकिस्तान विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट देम इन वट एवर कैपेसिटी, जो भी ये दोनों फरीक जो हैं उस पर तैयार हों और राज़ी हों। और ये यकीनन एक इस वक्त, क्योंकि आपके इल्म में है कि सोशल मीडिया एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पे भांत भांत की बोलियाँ जो हैं बोली भी जाती हैं, और कुछ एजेंडा सेटर लोग भी होते हैं, और ख़ासतौर पे जिनको हम स्पॉइलर कहते हैं, उनकी कोशिश भी होती है। और वो बाज़ औक़ात ईरानियों के लिबादे में या इसराइलियों के लिबादे में वो इस नौइयत की जो नेगोशिएशन, सही है। ठीक है, मंसूर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।